بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ لوگ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ حکومت کون سی اچھی ہوتی ہے، یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اور اس پہ آج ہماری گفتگو ہونے جا رہی ہے۔ حکومت وہ اچھی ہوتی ہے، سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ عرض کر دوں کہ جو پبلک سروسز کی بہتر سے بہتر ڈلیوری کو یقینی بنائے، یا یوں کہہ لیں کہ اپنے پیش رو حکمران کی نسبت پریویس گورنمنٹ کی نسبت زیادہ بہتر پبلک سروسز پبلک کو مہیا کرتی ہو۔ اور پبلک سروسز کیا ہیں؟ پبلک سروسز کی بہتر ڈلیوری کو کیسے ممکن بنایا جا سکتا ہے، یہ ہمارا آج کا موضوع بحث ہے۔ اور سب سے پہلے تو ہم یہ بات کریں گے کہ آخر پبلک سروسز کون کون سی ہیں، اور پبلک سروسز کو مہیا کرتے ہوئے کون سے کیریکٹرسٹکس ہیں کہ جن کا پورا دھیان رکھا جانا چاہیے، اور پھر یہ کہ پبلک سروسز کو ہم کیسے مزید بہتر بنا سکتے ہیں، پبلک کو انگیج کرتے ہوئے، میڈیا کو انگیج کرتے ہوئے۔ تو پبلک سروسز جو ہیں وہ تعداد کے اندر 7 بڑی پبلک سروسز ہیں، جو کہ ہر ایک حکومت کی اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ اور پہلی جو پبلک سروس ہے وہ ہے ہیلتھ کیئر۔ ہر ایک شہری کو صحت کی سہولیات مہیا کرنا۔ گویا جب وہ بیمار ہو جائے کوئی شہری، تو اسے پتہ ہو کہ اس کا جو ملک ہے، اس کی جو حکومت ہے، اس کی جو ریاست ہے، وہ اسے ہیلتھ کیئر مہیا کرے گی اور کر رہی ہے۔ اور دوسری جو پبلک سروس ہے اہم ترین، وہ ہے ایجوکیشن۔ ایجوکیشن کے ذریعے سے ہم اپنی پبلک کو زیادہ بہتر کمپیٹنٹ بنا سکتے ہیں۔ اور ایجوکیٹ کرنا تو گویا انسان کے اندر سے بہتر انسان کو برآمد کرنا ہے۔ ہم نے ہیلتھ پہ بات کی تو آپ جانتے ہیں کہ ہیلتھ از ویلتھ، اور کہا جاتا ہے کہ جان ہے جہان ہے۔ تیسری جو پبلک سروس ہے اہم ترین، وہ ہے لا انفورسمنٹ۔ اب آپ یہ اس بحث میں ہم نہیں پڑھیں گے کہ کس سروس کو سب سے پہلے آنا چاہیے، کون سی اہمیت کے اعتبار سے دوسری، کون سی تیسری، اینڈ سو آن، بلکہ جو پبلک سروسز ہیں وہی آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ اور تیسری ہے لا انفورسمنٹ، کہ ملک کے جو قوانین ہیں، اب ملک کے قوانین کا یکساں تمام شہریوں پہ اطلاق کرنا، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ مائٹ از رائٹ کا جو پرنسپل ہے وہ یہاں پہ لاگو ہے، کسی کو یوں نہ لگے کہ یہ جنگل کا قانون جو ہے وہ یہاں پہ چل رہا ہے۔ اور چوتھی جو پبلک سروس ہے جس کا ہم چوتھے نمبر پہ ذکر کر رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا کہ چوتھی ہے، وہ ہے پبلک ٹرانسپورٹیشن۔ انسان کا ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرنا، جانا، اس کی بے پناہ اہمیت ہے۔ انسان کو ٹریول کرنا پڑتا ہے، بعض کو تو فریکوینٹلی، تو بعض کو ناٹ سو فریکوینٹلی، لیکن ٹریولنگ جو ہے اس کی سہولیات کسی بھی معاشرے کے اندر بہتر سے بہتر ہونی چاہیے۔ پانچویں جو پبلک سروس ہے وہ ہے ایمرجنسی سروسز جو ہیں۔ اب ایمرجنسی سروسز کون سی ہیں؟ جیسے خدا نخواستہ کہیں پہ آگ لگ جاتی ہے اور اس کو
جو فائر فائٹرز آ کے بجھاتے ہیں، تو یہ ہے ایمرجنسی سروسز. یا کہیں سے کسی کو ریسکیو کرنا ہے، کوئی خدا نخواستہ کسی جگہ گر گیا ہے، کوئی ٹریفک حادثہ ہو گیا ہے، کوئی کہیں پہ آگ لگی ہے، وہاں اندر موجود افراد کو وہاں سے نکالنا، ریسکیو کرنا ہے. تو یہ ہیں پانچویں نمبر پہ ہم جن کا ذکر کر رہے ہیں وہ ہیں ایمرجنسی سروسز. اور چھٹی ہے، میں نہیں کہتا کہ یہ چھٹی ہے یا پہلی ہے، ہم اس کا چھٹے چونکہ ایک ایک کر کے ذکر کرنا ہے، وہ ہے پبلک یوٹیلیٹیز ہیں، جیسے کہ پانی ہے، گیس ہے، بجلی ہے، اور یہ جو پبلک یوٹیلیٹیز ہیں. اور ساتویں اور آخری جس کا ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ ہے انوائرنمنٹ. انوائرنمنٹ کا کیا ہے کہ جو گاربیج اور جو ویسٹ واٹر جو ہے، اب دیکھیں نا، واٹر جو گھر سے جب ہم لیتے ہیں استعمال سے پہلے تو وہ بہت حد تک کلین واٹر ہوتا ہے، پھر ہم اس سے نہاتے ہیں، دھوتے ہیں، کپڑے اس کے اندر ڈٹرجنٹ شامل ہو جاتا ہے، اور اس کے اندر دیگر جو ہیومن باڈی ایکسکریشنز ہیں، جیسے ہیومن فیسز ہیں یا تھرو گٹر جو ہے، وہ سارا اب اس کو پراپرلی، یا جو سالڈ ویسٹ ہے اس کو پراپرلی کہہ لیں کہ مینیج کرنا. اور یہ 7 پبلک سروسز ہیں، میں ان کو کوئکلی ریپیٹ کرتا ہوں. پہلی ہیلتھ کیئر ہے، دوسرے پہ ہم نے ایجوکیشن کا ذکر کیا، تیسرا لا انفورسمنٹ ہے، چوتھا پبلک ٹرانسپورٹیشن ہے، پانچواں ایمرجنسی سروسز ہیں، چھٹا پبلک یوٹیلیٹیز ہیں، اور ساتواں انوائرنمنٹ ہے. اب جب یہ 7 جو پبلک سروسز ہیں کسی معاشرے کے اندر جتنی بہتر کہہ لیں انداز کے اندر موجود ہوں گی، اتنا ہی بہتر ریاست کہلوائے گی، اور اتنی ہی بہتر وہ ان سروسز کو پرووائڈ کرنے والی حکومت بہتر حکومت کہلوائے گی. اور اب ہم یہ جانتے ہیں جب حکومت یہ سروسز مہیا کر رہی ہے، تو پھر ریاست جب یہ کر رہی ہے تو کون سے اس کے خاص کیریکٹرسٹکس ہونے چاہیے، اور وہ خاص کیریکٹرسٹکس کیا ہیں، کن باتوں کا دھیان رکھا جانا چاہیے. پہلا اس کے اندر کیا ہے، پہلا ہے ایکسیسیبلٹی، کہ بھئی رسائی بڑی آسان ہو. آپ کو ہیلتھ کیئر کی ضرورت ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ کو 500 کلومیٹر دور جانا پڑے، اور یعنی جو اسپیشلائزڈ جو سروسز ہیں، یا اس طریقے سے آپ کو جو سروسز ہیں، جو بھی پبلک سروسز ہیں، آپ کی رسائی ان تک بالکل آسان ہو، ایکسیسیبلٹی ہو. اور دوسرا کیا ہے کہ یہ نان پروفٹ ہوں. جب ریاست مہیا کر رہی ہے تو ریاست کا کام ان چیزوں سے پیسے کمانا نہیں ہے، کیونکہ یہ انسان کی بنیادی ضروریات ہیں. اور ہاں، حکومت ٹیکسز لیتی ہے، وہ ٹھیک ہے لے، اور جتنی کسی کی انکم ہے، انکم ٹیکس ہے، دیگر ٹیکسز ہیں، لیکن یہ جو سروسز ہیں یہ نان پروفٹ، بلکہ نہ صرف یہ نان پروفٹ ہونی چاہیے، بلکہ بہت ہی، اگر نان پروفٹ ہونے کے باوجود بھی اگر یہ ایکسپنسو ہیں، اگر یہ مہنگی ہیں، تو ان کو حکومت سبسیڈائز کر کے، سبسڈی دے کے ان کو افورڈیبل بنائے. تو یہ چوتھے اور آخری جو کیریکٹرسٹک ہے جس کا دھیان رکھا جانا چاہیے وہ ہے ریگولیشن. اب ان کو پراپرلی ریگولیٹ کیا جائے، کہ ان کو واچ کیا جائے، منظم کیا جائے، تاکہ ان کی بہترین ڈیلیوری جو ہے وہ ممکن ہو سکے. اب ہم آج کا جو ہمارا کہہ لیں ہماری جو ڈیپ آرگنائزیشن ہے، این جی او ہے، اس پہ ہم بات کریں گے. وہ یہ چاہتی ہے کہ اس کو ہم تھرو سٹیزنز پارٹیسپیشن اور تھرو میڈیا انگیجمنٹ جو ہے، ہم ان کو زیادہ کہہ لیں کہ بہتر، مزید بہتر بنا سکتے ہیں. تو یہ بات بالکل درست ہے. اور یہ کیسے ہوگا؟ سب سے پہلے تو ہمیں سٹیزنز کی جو پارٹیسپیشن ہے وہ ہمیں اس کے اندر اس کو یعنی انشور کرنا ہے، یقینی بنانا ہے، بلکہ میکسیمم لیول تک لے کر کے جانا ہے، کیونکہ پبلک کے لیے یہ سروسز ہیں. لہٰذا پبلک کا اس کے اندر پبلک کی رائے کا اس کے اندر شامل ہونا. سب سے بڑے سٹیک ہولڈر کون ہیں؟ کسی بھی ریاست کے وہاں کی پبلک ہے. اور سروسز بھی کس کے لیے ہیں؟ یہ ساری سروسز جنرل پبلک کے لیے ہیں، بلا تفریق ہیں. اب اس میں کیا ہونا چاہیے کہ اب سب سے پہلے تو پبلک اگر کوئی سجیشن دیتی ہے، اگر کوئی فیڈ بیک
پبلک کی طرف سے آتا ہے تو اس کو پورا آپ اس کو کہہ لیں انکارپوریٹ کریں، اس پہ پورا غور و فکر کریں۔ اور دوسرا جو اس کے اندر ہے وہ ہے کہ ہمارا جو میڈیا ہے، میڈیا کے ذریعے سے پبلک کو اویئرنیس، زیادہ بہتر اویئرنیس دی جا سکتی ہے کہ بھئی کیا کیا میسر ہے اسٹیٹ کی طرف سے، کہاں کہاں پہ ہے، آپ نے کیسے اس کو ایکسیس کرنا ہے، کیسے ان سروسز کو، اور پھر اگر کہیں پہ آپ کو پرابلم آتی ہے آپ کو کیا کرنا ہے۔ تو یہ سارا اٹ وڈ بی پاسبل تھرو میڈیا انگیجمنٹ۔ اور پبلک کی، ہم نے پبلک انگیجمنٹ کی پہلے بات کی کہ ان کی طرف سے فیڈ بیک آئے، ان کی طرف سے سجیشنز آئیں اور بہتر سروسز کے لیے۔ اسی طرح پھر میڈیا اویئرنیس دینے کے اندر جو ماس کمیونیکیشن کا کے جو سورسز ہیں، جو میڈیا ہے اور بہت اس کا امپورٹنٹ رول بنتا ہے، اس کو اس کے اندر لازم انگیج کیا جائے۔ اور تیسری جو بات یہ ہے وہ ہے کہ کیپیسٹی بلڈنگ کی جائے۔ جو لوگ اس کے اندر شریک ہیں، جو لوگ یہ سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں، جو کسی بھی شعبے کے اندر کام کر رہے ہیں، ان کو زیادہ یعنی ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ جو ہے، اور یہ تو ہوتا ہے نا وائڈر لیول پہ، اب یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ جو یہاں پہ ڈیزگنیٹڈ جو پرسنلز ہیں ان کو کہہ لیں زیادہ سے زیادہ اسکلفل بنایا جائے تاکہ وہ زیادہ مؤثر انداز کے اندر جو ہے، اب آپ یہ دیکھیں نا کہ ان کو کورسز، ان کو ریفریش، ان کی ٹریننگ کی جاتی ہے، مزید بہتر ہونی چاہیے، ان کو ریفریشر کورسز کرائے جاتے ہیں، حتیٰ کہ بعض کو بیرون ملک بھیجا جاتا ہے۔ تو یہ بہرحال امپورٹنٹ ہے کہ کیپیسٹی بلڈنگ کی جائے تاکہ وہ زیادہ مؤثر انداز کے اندر کام کر سکیں۔ چوتھا کیا ہے اس کے اندر کہ ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے، ہم اس کے اندر شفافیت ہونی چاہیے، اس کے اندر ایسا نہ ہو کہ بعض لوگ جو ہیں وہ ذاتی مفادات کے لیے یا کسی خاص گروہ کو زیادہ بینیفٹ پہنچانے کے لیے وہ کوئی کہہ لیں غلط کام کر رہے ہوں۔ اس وجہ سے اس کے اندر شفافیت ہونا، یہ ساری چیزیں ویزیبل ہوں، یہ ساری چیزیں ٹرانسپیرنٹ ہوں۔ اب ٹرانسپیرنسی کیا ہوتا ہے؟ ٹرانسپیرنٹ کوئی چیز کیا ہوتی ہے کہ آپ سی تھرو کر سکیں۔ تو یہ ٹرانسپیرنٹ ہو کہ ٹھیک ہے بھئی آپ آئیں اور دیکھیں اینڈ یو کین ڈو دیٹ، اور تاکہ یہ ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے، اس میں کوئی ایسی اناملی نہیں ہونی چاہیے۔ اور لاسٹ پہ ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی ہو، اکاؤنٹیبلٹی کے احتساب کا نظام بھی ہو۔ اگر کہیں پہ کوئی گڑبڑ کر رہا ہے تو دے مسٹ بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل، اور دے شوڈ ناٹ اسکاٹ فری، ان کو ان کا احتساب کیا جائے، دے شوڈ بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل۔ اگر یہ وہ طریقے ہیں کہ جن طریقوں سے ہم پبلک سروسز کی بہتر سے بہتر ڈیلیوری کو ممکن بنا سکتے ہیں۔